بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کیپٹل ون ٹی وی۔ بات کریں گے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بھی عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے بڑی سمارٹ موو کیا اور اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لا کر ایٹ لیسٹ ابھی جو ہے وہ سردار تنویر الیاس کو بٹھا دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سردار تنویر الیاس کب تک سروائیو کر پائیں گے، کیونکہ قمر زمان کائرہ صاحب جناب ان کو امور دے دیے گئے ہیں گلگت بلتستان کے اور آزاد جموں اور کشمیر کے، اور چیف سیکرٹری اور آئی جی ڈیفینیٹلی آپ کو بتایا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کب تک یہ معاملہ چلے گا، قمر زمان کائرہ کیا کرنے جا رہے ہیں آزاد جموں اور کشمیر کے حوالے سے، گلگت کے حوالے سے، اسی طریقے سے جو ہے وہ سردار تنویر الیاس جو ہے وہ کیا کریں گے، اور گلگت بلتستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پر کیسے معاملات کو دیکھے گی۔ اس پر ایک کمپریہنسو کچھ ہماری ٹیم نے اس پہ کام کیا ہے، وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی بھی عبدالقیوم نیازی صاحب کہتے ہیں کہ تکلیف ہوئی ہے، مجھ پر چھپ کر وار کیا گیا ہے، اور مجھ سے استعفیٰ مانگا جاتا تو میں استعفیٰ دے دیتا، لیکن ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ میں آپ کا اقتدار 3 روز میں ختم کر دوں گا، اور اس نے کر دیا۔ تو یوں یعنی معاملہ جو ہے وہ ہو رہا۔ لیکن ایک وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ عبدالقیوم نیازی نے وزیر اعظم کو کہا کہ میں یعنی وفاقی وزیر کے حوالے سے، علیم گنڈا پور کے حوالے سے، کہ شکایات کی کہ شاید وہ رکاوٹ ہیں، وہ سفارش کرتے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہیں کہہ دیا کہ ڈیفینیٹلی جی آپ کو مسئلہ ہے تو مجھ سے رابطہ کریں۔ تو اس کے بعد سے وہ پھر یہ سمجھتے رہے کہ شاید وہاں پر بیرسٹر سلطان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ضروری نہیں ہے، سردار تنویر الیاس کو لے کے بھی چلنا ضروری نہیں ہے، متعلقہ وفاقی وزیر کو بھی لے کے چلنا ضروری نہیں ہے، میں کیونکہ خان کے ساتھ ڈائریکٹ ہوں۔ لیکن پھر وہ ایسا پاس پلٹا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر اسد عمر بھی ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، شاہ محمود قریشی بھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو باقی تو عامر کیانی یا کیا کہتے ہیں علیم گنڈا پور یا سیف اللہ نیازی، یا یہ تو پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ سردار تنویر الیاس کو آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک آپ کو بتایا کہ اچھا خاصا اپنا اے ٹی ایم یوز کیا۔ تو اب کیونکہ ویسے بھی اے ٹی ایم کی ضرورت تھی، وفاقی جو حکومت فارغ ہو گئی پی ٹی آئی کی، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، متعلقہ جو اس وقت ایکس فیڈ منسٹرز ہیں ان کو بھی اپنے حلقوں میں بھی جانا پڑے گا، اگلے الیکشن کی تیاریاں کرنی پڑیں گی۔ تو پھر ان کے پاس آپشن یہی تھا کہ اگر سردار تنویر الیاس کو ابھی بھی وزیر اعظم نہیں بنائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی نہیں، اور معاملات کہیں اور بھی طے ہوئے تھے، شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ بہت سی چیزیں آئیں۔ لیکن یہاں پر قیوم نیازی صاحب نے کہا جی تکلیف ہوئی ہے کہ چھپ کر مجھ پہ وار کیا گیا۔ اچھا، سردار تنویر الیاس صاحب نے جو اعلانات کیے ہیں، وہ اعلانات میں سے کتنے اعلانات ایسے ہیں جو قابل آپ سمجھتے ہیں کہ عمل بھی ہے، وہاں پر کام ہو سکتا ہے، یا کچھ ایسے ہیں جو پہلے سے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اس میں کچھ بات ہو رہی ہے کہ جناب ایک انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ جو بچھائیں گے وہ ریلوے لائن بچھائیں گے۔ یہ ایک خواب ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے سے اس سے پہلے بھی آتے ہوئے بہت سے لوگوں نے کیا، کچھ ان کے ہاتھ میں ہے کیونکہ وہ بزنس مین ہے، وہ خود کچھ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کے کچھ لوگ ہیں یہ بھی بات کرتے رہے کہ جو جہاں سے وہ الیکشن جیت رہے تھے، الیکشن لڑ رہے تھے باغ میں، تو کہ جی ہم یہاں پہ آئی ٹی جو ہے نا وہ آئی ٹی سینٹر بنائیں گے۔ تو اس کے بعد وہ اپنا جو وعدہ اپنے عوام سے کیا ہوا، جہاں سے حلقے سے جیت کے آئے ہیں وہاں سے بھول گئے۔ اب وہ لوگ ان کو یاد کروانا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ کہا کرتے تھے کہ میں آئی ٹی جو ہے نا بہت بڑا آئی ٹی باغ بناؤں گا، آئی ٹی کے میدان میں بہت کچھ کروں گا۔ تو وہ کدھر گیا معاملہ؟ اینی ہو، وہ ذرا پھر وہ وزیر اعظم دیکھے تب وزیر اعظم بھی بن گئے۔ اب ظاہر جو اعلانات ہیں ڈیفینیٹلی وہ پھر آپ کے پاس پاور بھی آ گئی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ راولہ کوٹ میں سوئی گیس کی فراہمی، مظفر آباد راولہ کوٹ میں سوئی گیس فراہم کریں گے، اور پھر مظفر آباد تک ریلوے لائن بچھانے کے لیے کہا گیا کہ یہ میں کروں گا۔ یہ دونوں خواب ایسے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جو مشکل نظر آتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اسلام آباد میں یعنی کیپٹل میں بھی آپ کو گیس ہر جگہ پہ نظر نہیں آ رہی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ریلوے لائن بچھانے کی بات کی گئی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کس کی ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ گیس کون دے گا؟ ابھی یعنی شاہد حقان عباسی اگر آتے ہیں تو شاہد حقان عباسی سردار تنویر الیاس کو گیس دیں گے، اسے بھی آپ اندازہ کریں۔ شاہد حقان عباسی اپنے حلقے میں مری، کوٹلی ستیاں، کہوٹہ میں بھی گیس نہیں دے سکے، ایون کچھ ایریاز ابھی بھی بجلی سے محروم ہیں، پانی سے محروم ہیں۔ یہ میں شاہد حقان عباسی کی بات کر رہا ہوں جو کہ وفاقی وزیر ہوں گے پیٹرولیم کے۔ اینی ہو، یہ تو ذرا انہوں نے خواب دیکھ لیے ہیں، انہوں نے بات کر لی ہے، ذرا پرائم منسٹر بننا ہے تو ذرا انہوں نے باتیں تو کرنی ہیں۔ 2-4 جو کام کر سکتے ہیں وہ انہوں نے کر دیے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ مظفر آباد یونیورسٹی کا نام ہم چینج کر رہے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ سرکاری فنڈ عوام کی فلاح و بہبود پہ لگتے ہیں، لگائیں گے یعنی خرچ کریں گے، یہ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس کا مطلب ہے نہیں لگ رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا مطلب یہ لگائیں گے، کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایکسٹرا کام کریں گے، یہ تو ویسے بھی لگنے چاہیے۔ تو یہ بیان دینے کی کیا بات ہے کہ سرکاری فنڈز عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو نیازی صاحب ہیں یا تو 8 مہینے انہوں نے نہیں لگائے، تو سیاحت پر فوکس کریں گے، پھر اس کے بعد مری ایکسپریس وے کو کوہالہ تک لے کے آئیں گے۔ تو یہ اوورال ان کے تھے۔ ایکسپیکٹ تو کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی ہٹ کے کوئی نئی بات ہوگی، کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہوگی، کیونکہ جو بزنس مین ہے، کوئی نوجوانوں کے حوالے سے وہ کہیں گے جی روزگار کے مواقع فراہم کریں گے، اب نوجوانوں کو سرکاری جابس کی بجائے ہم کہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کھپائیں گے۔ اس طرف اگین ان کا وہ نہیں ہے، وہ سیاسی سکورنگ کی طرف شاید زیادہ نکلے ہیں۔ اور اوورال ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ جو ایکسپیکٹیشن تھی سردار تنویر الیاس کے آنے سے، وہ ایکسپیکٹیشن نہیں پوری ہو سکی۔ مطلب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ آئیں گے تو کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ ہے تو وہ ہٹ کے بات کرے گا، یعنی وہ جو پہلے سے روایتی وزیر اعظم باتیں کیا کرتے ہیں اس سے ہٹ کے بات کرے گا، تو کوئی ایسی ہٹ کے بات نہیں ہوئی۔ وہی باتیں ہوئی ہیں جو یعنی ایک بچہ بھی سمجھتا ہے آج کہ ریلوے لائن کیسے آئے گی، کہ اس سے پہلے بھی جب اپنی حکومت آپ کی تھی آپ کی نہیں آ سکی، تو اب حکومت ہی آپ کی فیڈرل میں نہیں ہے۔ آج وفاقی وزراء بھی آپ کے سامنے چیزیں آ گئی ہیں، سال چلتی ہے، 1.5 سال چلتی ہے یا 6 ماہ حکومت چلتی ہے۔ تو دوسری طرف قاہرہ صاحب آ چکے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ویک میں اپوزیشن باقاعدہ پیپلز پارٹی پہلے مشاورت کرے گی، پھر مل کے وہ کریں گے، تو معاملہ جو ہے وہ آپ کو 15-20 دن میں کچھ اور بھی نظر آ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپوزیشن نے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کہا کہ وزارت عظمیٰ کو بے توقیر کر دیا گیا ہے اور سیاہ دبا جلد جو ہے وہ دھو دیں گے اور ہم جلد جو ہے وہ پرائم منسٹر اپنا لے کے آئیں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ دوڑ تو شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ ایک الزام لگا رہے ہیں کہ اربوں روپے کی ڈیل کی گئی ہے، آج تاریخ کا سیاہ دن ہے، پتہ نہیں عمران خان نے کشمیریوں سے کس چیز کا بدلہ لیا ہے اور اپنے ہی ایک وزیر اعظم کی توہین کی ہے۔ اور وزیر اعظم خود بھی کہتے ہیں کہ قیوم نیازی صاحب کی تکلیف ہوئی ہے کہ چھپ کر مجھ پہ وار کیا گیا اور استعفیٰ مانگا جائے تو میں دے دیتا، تو مجھے دھمکی دی گئی تھی ایک وفاقی وزیر کی طرف سے، تو وہ انہوں نے پوری کر لی۔ پھر جو راجہ یاسین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصولوں کی سیاست کی ضمیر کے سوداگر نہیں بنیں گے۔ مطلب یہ تو بیانات کی حد تک تو ہے، تو وہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا تھا کہ پہلے کہ شاید کوئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی، ہو سکتا ہے کہ کابینہ کوئی تبدیلی کابینہ میں نظر آئے، یا بعد میں کوئی وزیر اعظم کو کوئی رات 10-11 بجے کے بعد ویسے بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، صبح وہ فریش ہوں سحری کے بعد، تو ہو سکتا ہے کوئی خیال ان کو آئے کہ بھائی میں وزیر اعظم ہوں اور میں نے وہ باتیں کرنی ہیں جو میں لوگوں سے پہلے کیا کرتا تھا۔ تو اب اگر آپ کے پاس ایک پورٹ فولیو تھا، پنجاب میں اتنا بڑا پورٹ فولیو تھا بزنس کے حوالے سے، پھر اس سے آپ نے کیا سیکھا، پھر آپ نے اس 6-8 ماہ میں کیا آپ نے سیکھا کہ آپ نے کوئی ایک نئی چیز بھی یعنی کشمیر کی عوام کو دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، وہاں کی کشمیر کے یوتھ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو روزگار فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی آپ کے روایتی اور وہی کھوکھے وعدے دعوے تھے جو کہ ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ مزید اس پہ ہم بات کریں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ بڑی اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ شیڈیول ہو رہی ہیں جناب قمر زمان قاہرہ کے ساتھ۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی میں تبدیلی آ رہی ہے، گلگت بلتستان میں بھی، کشمیر میں بھی، اور اس کے بعد اپوزیشن کیا رول پلے کرے گی، سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان کب تک اکٹھے چلیں گے۔ ابھی وہاں پر ایک کھینچا تنی چل پڑی ہے جناب کے وزارتوں کے حوالے سے، جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کا حصہ لیا وہ اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جناب ان کو کچھ ملے گا، نہیں ملے گا تو ڈیفینیٹلی میدان پہ پھر آ جائیں گے۔ تو ابھی تک لیے اتنا ہی۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے کیپٹل ون ٹی وی، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن پہ کلک کیجیے، اور آپ ضرور اپنے آگاہ کیجیے کہ جو بھی معاملات آپ کے ہاں وہاں پہ چل رہے ہیں۔ ہماری ٹیم کوشش کرے گی کہ آپ تک جو پراپر یعنی گراؤنڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ تک ضرور پہنچائے۔ ابھی تک لیے اتنا ہی۔